اسٹارٹ کریے سر. ایک منٹ تھوڑا ٹائم لگ. اسٹارٹ کریے سر. جی اسٹارٹ کر رہا ہوں. جسٹ ایک منٹ ہو گیا. جی کل تک جو ہوا تھا لیسن نمبر 5 یعنی پرسوں لاسٹ کلاس ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو لیسن ہے چھٹا سبق پیج نمبر 8. اس میں دھیان دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، پہلے لائن سے دیکھیں. تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. تعیین اور عدم تعیین کے اعتبار سے
اسم کی دو قسمیں ہیں. اب تعین کسے کہتے ہیں اور عدم تعین کسے کہتے ہیں؟ تعین کے معنی ہے کسی چیز کا متعین ہونا، ٹھیک ہے، اور عدم تعین کے معنی کسی چیز کا متعین نہ ہونا، ٹھیک ہے. یعنی کسی چیز کا خاص ہونا وہ تعین کہلائے گا، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کا خاص نہ ہونا وہ عدم تعین کہلائے گا. عدم جو ہوتا ہے میننگ کو کمپلیٹلی نگیٹو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تعین اور عدم تعین کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. وہ کون کون ہیں؟ معرفہ اور نکیرہ. معرفہ اور نکیرہ جسے آپ لوگ اچھی طریقہ سے پہلے سے جانتے ہیں اور جان چکے ہیں مفتاح العربیہ میں، ٹھیک ہے. معرفہ اور نکیرہ. معرفہ کہتے ہیں پراپر نون کو اور نکیرہ کہتے ہیں کامن نون کو، ٹھیک ہے. تعین اور عدم تعین کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. معرفہ اور نکرہ، ٹھیک ہے. یعنی کسی چیز کے متعین ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معرفہ اور ایک ہے نکرہ. اب پہلے معرفہ کی تعریف دیکھیں. معرفہ کیا ہے؟ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ کی تعریف یہ ہے، یعنی ڈیفینیشن یہ ہے، پریبھاشا، وہ اسم ہے، معرفہ وہ اسم ہے جو متعین چیز پر دلالت کرے. دلالت کرے یعنی پتہ بتلائے، جو معین چیز کو بتلائے. معرفہ وہ اسم ہے جو متعین چیز پر دلالت کرے. بس اتنا ہی سا ڈیفینیشن ہے، چھوٹا سا ایک لائن کا. معرفہ وہ اسم ہے جو متعین چیز پر دلالت کرے، ٹھیک ہے. یہ 7 چیزیں ہیں. پہلے تو تعریف بتا دیا، اب بتا رہے ہیں کہ یہ 7 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس کے اقسام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کے ٹائپس کو بتا رہے ہیں. یہ 7 چیزیں ہیں. وہ کیا کیا ہے؟ یعنی معرفہ جو ہے 7 ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 میں دیکھیں ضمیریں. ضمیریں جو ہیں ضمیر کی جمع ہے، یعنی پروناؤنس، ٹھیک ہے. اس کی مثال، ضمیروں کی مثال جیسے ہوا، انت، انا وغیرہ. ہوا، انت، انا وغیرہ، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ ضمیر ہے. وہ جو میں نے پڑھایا تھا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو، ٹھیک ہے. ان میں سے 3 کو یہاں پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. 3 ضمیریں لکھی ہوئی ہے اور وغیرہ کہہ دیا، ٹھیک ہے. یعنی یہ ضمیر جو ہے، یہ جو لفظ ہے ہوا، انت، انا، یہ کیا ہے؟ ضمیریں ہیں. اور یہ کس کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ معرفہ کی کیٹیگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2، معرفہ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے اعلام. دیکھ رہے ہیں اعلام، اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نام. پہلے اس اعلام کو سمجھے. اعلام جو ہے علم کی جمع ہے. اعلام علم کی جمع ہے. معنی ہوتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ پرسن کے خاص نیم یا پھر پلیس کے خاص نیم، ٹھیک ہے. اعلام یعنی خاص نام. جگہ یا شخصوں کے خاص نام کو علم کہتے ہیں، اور علم کی جمع اعلام ہے، ٹھیک ہے. اور انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ اعلام کسے کہتے ہیں. اعلام کوئی الگ چیز نہیں ہے، نام کو ہی کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں. یعنی نون کو ہی علم کہتے ہیں. علم کی جمع اعلام. نمبر 2، اعلام یعنی نام. جیسے زید. زید کیا ہے؟ پرسن نیم ہے. دہلی، دہلی کیا ہے؟ پلیس نیم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پرسن کے خاص نام ہے اور پلیس کے خاص نام ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اعلام. تو یہ کس کے کیٹیگری میں آتا ہے؟ اعلام معرفہ کی کیٹیگری میں آتا ہے، پراپر نون کے کیٹیگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اب معرفہ کی جو 3rd کیٹیگری ہے وہ آپ کو ہے اسماء اشارہ. اسماء یعنی اسم کی جمع اسماء، ٹھیک ہے. اسم کے معنی نام، نون. اسماء اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، جیسے ہاذا ہے، ہاذی ہے، ذالکا ہے، تلکا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جس لفظ کے ذریعے سے یا پھر جس اسم کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں
وہ چاہے دور کی طرف اشارہ کرے چاہے پاس کی طرف اشارہ کرے، اس لفظ کو یا اس اسم کو اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل جو دی ہوئی ہے ہاذا ذالکا، بس دو ایگزامپل دے دیا اور وغیرہ کہہ دیا۔ وغیرہ کہنے کا مطلب کیا کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں نا ای ٹی سی، ایک دو لکھ کر کے باقی ای ٹی سی لگا دیا، یعنی اسی طرح سے۔ تو وغیرہ اسماء اشارہ جیسے ہاذا اور ذالکا، تو یہ ہاذا کے معنی ہوتا ہے یا، اور ذالکا کے معنی ہوتا ہے وہ۔ یہ تو میننگ ہو گیا، میننگ کو ہم سیکھ چکے ہیں، لیکن یہ آتا کس کے کیٹیگری میں ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ معرفہ کی کیٹیگری میں سے آتا ہے۔ نمبر 1 ضمیر، نمبر 2 اعلام، علم کی جمع یعنی نام، نمبر 3 اسماء اشارہ، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 4 ہے معرفہ کی کیٹیگری میں جو فورتھ کیٹیگری ہے، وہ آپ کو ہے اسماء موصولہ۔ کیا ہے؟ اسماء موصولہ، اسما اسم کی جمع، اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ ہے کیا؟ اس کی دو ایگزامپل دی ہوئی ہے، الذی اور اللتی۔ الذی جو ہے پہلے والا یہ ہے مذکر، ٹھیک ہے، اور اللتی جو ہے مؤنث ہے۔ الذی کے معنی ہوں گے وہ جو ٹھیک ہے، وہ جو کہ وہ ایک مرد جو کہ۔ الذی کے معنی ہوں گے وہ ایک مرد جو کہ، ٹھیک ہے، اور اللتی کے معنی ہوں گے وہ ایک عورت جو کہ، ٹھیک ہے۔ اسماء موصولہ الذی اور اللتی، الذی کے معنی ہوں گے چونکہ یہ مذکر کے لیے ہے تو وہ ایک مرد جو کہ، اور اللتی چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا اللتی وہ ایک عورت جو کہ، ٹھیک ہے۔ یہ اسماء موصولہ معرفہ کی فورتھ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، چوتھے اقسام ہے۔ معرفہ کی جو پانچویں قسم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے معرف باللام۔ معرف باللام، معرف کے معنی ہوگا معرفہ بنایا گیا ہو، باللام کے معنی ہوں گے لام کے ذریعے، باقی معنی ساتھ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے۔ معرف باللام ان دونوں کو ملا کر کہیں گے کہ ایسا اسم جس کو لام کے ذریعے سے، ایسا اسم جس کو لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 معرف باللام یعنی وہ نکرہ۔ ظاہر ہے کہ ہم معرفہ بنائیں گے تو کس کو بنائیں گے؟ نکرہ کو ہی نہ بنائیں گے۔ پہلے سے جو معرفہ رہے جو پراپر ہو اس کو ہم پراپر کیا بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کامن نون کو ہم پراپر نون بناتے ہیں۔ تو معرف باللام یعنی معرفہ بنایا گیا ہو لام کے ذریعے۔ آگے دیکھیں یعنی سے، معرف باللام یعنی وہ نکرہ جس کو الف لام کے ذریعہ معرفہ بنایا گیا ہو، جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، یہ ہے معرف باللام۔ معرف باللام یعنی وہ نکرہ، وہ اسم جو نکرہ ہے، نکرہ تھا لیکن اس کو الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنا دیا گیا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ معرف باللام۔ جیسے الرجل، الرجل کے معنی ہوں گے خاص مرد، خاص مرد یعنی اسپیسیفک مین، ٹھیک ہے۔ پہلے کامن نون تھا تو ان اسپیسیفک پرسن تھا، ٹھیک ہے۔ وداؤٹ الف لام جب تھا یعنی تنوین والا تھا تو ان اسپیسیفک پرسن تھا، لیکن الف لام لگا کر کے ہم اس کو پراپر بنا دیا تو اسپیسیفک پرسن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الرجل، تو یہ جو الرجل ہے یہی معرف باللام ہے، معرف باللام ہے، کیونکہ رجل راجم لام کو الف لام لگا کر کیا بنا گیا؟ معرفہ بنایا گیا۔ الف لام کے ذریعے نکرہ کو، نکرہ یعنی رجل کو معرفہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الرجل کیا ہو گیا؟ معرف باللام۔ تو یہ ہو گئی معرفہ کی پانچویں قسم، ٹھیک ہے۔ معرفہ کی پہلی قسم تھی ضمیر، جیسے ہوا، انت، انا۔ نمبر 2 اعلام، معرفہ کی دوسری قسم اعلام علم کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتے ہیں نام، جیسے زید اور دہلی وغیرہ۔ معرفہ کی تیسری قسم جو تھی اسماء اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو پرونون، جیسے ہاذا ذالکا وغیرہ، باقی جتنے ہیں سب کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ معرفہ کی چوتھی قسم جو ہے اسماء موصولہ ہے۔ کیا ہے؟ اسماء موصولہ، جیسے الذی اور اللتی۔ اس کا ترجمہ ابھی فی الحال یاد رکھیں، باقی اس پہ آگے بات آئے گی، ٹھیک ہے۔
अल्लजी वो एक मर्द जो के, अल्लजी मुजक्कर है इसलिए इसका तर्जुमा होगा वो एक मर्द जो के, और अल्लती चूंकि मुअन्नस है, ठीक है, तो वो एक औरत जो के, ठीक है। तो ये अस्माए मौसूला हो गया, ये मारफा की चौथी किस्म है। मारफा की पांचवी किस्म मुअर्रफ बिल्लाम है, यानी वो नकिरा जिसको अलिफ लाम के जरिया मारफा बनाया गया हो। जैसे अर्रजुलु, ये मुअर्रफ बिल्लाम है क्योंकि ये रजुलुन नकरा से, रजुलुन के माना होते हैं, कॉमन नॉन है रजुलुन, रजुलुन के माना होता है एक आदमी या कोई आदमी, ठीक है। उसी रजुलुन के शुरू में अलिफ लाम लगा करके, यानी अलिफ लाम के जरिए से हम क्या कर दिया, उस रजुलुन को मुअर्रफ बिल्लाम बना दिया, मुअर्रफ बना दिया यानी मारफा बना दिया, बिल्लाम यानी लाम के जरिया, ठीक है। ये मारफा की पांचवी किस्में हो गई। मारफा की छठी किस्में जो है वो है हर वो इस्म, ध्यान दे इसको, अभी तक जो था आसान था। मारफा की जो छठी किस्में है, ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मारफा की छठी किस्म जो है वो है हर वो इस्म, हर वो नॉन जो मजकूरा बाला। अब मजकूरा बाला क्या होता है? मजकूरा के माना होते हैं उर्दू में जिक्र किया हुआ, बाला के मतलब होते हैं ऊपर, ठीक है। मजकूरा बाला के माना होंगे एज मेंशनड एबव, एज मेंशनड एबव, यानी अभी जो इसके जस्ट ऊपर मेंशन किया गया, जिक्र किया गया, उसी के हिसाब से, ठीक है। नंबर 6, हर वो इस्म जो मजकूरा बाला पांच किस्मों, अभी तक पांच किस्म पढ़ कर आए हैं, जमीर आलाम, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, मुअर्रफ बिल्लाम, ठीक है। छठी किस्म जो है वो बता रहे हैं कि हर वो इस्म जो मजकूरा बाला यानी एबव मेंशनड जो है नॉन मार्फा की जो कैटेगरी है, अ, उन पांच किस्मों में से हर वो इस्म जो मजकूरा बाला पांच किस्मों में से किसी एक की तरफ मुजाफ हो, हर वो इस्म जो मजकूरा बाला पांच किस्मों में से किसी एक की तरफ मुजाफ हो, जैसे किताबुहू, ठीक है। पहले नंबर में देखें क्या है, जमीरे हैं, ठीक है। तो किताबुहू इसमें एकदम एक सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे, किताब की इजाफत हु जमीर की तरफ की गई है, ठीक है। तो मारफा की पहली कैटेगरी क्या थी, जमीरे थी, ठीक है। तो हर वो इसमें क्या करे, हर वो इसमें छठी किस्म बता रहे हैं, हर वो इसमें जो इन पांच में से किसी एक की तरफ भी मुजाफ हो। तो पहला हो गया जमीर की तरफ मुजाफ, किताबुहु उसकी किताब, किताब मुजाफ है, हु जमीर मुजाफ इलैह है, तो हु जमीर की तरफ ये मुजाफ है किताब, ठीक है। तो ये भी मारफा की किस्में हो गई, ठीक है। उसके बाद कलमु सईदिन, सईद का कलम, अब ये बताएं ये मुजाफ एंड मुजाफ इलैह वाला स्ट्रक्चर है, मुजाफ एंड मुजाफ इलैह वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, तरकीब है। कलम मुजाफ है, सईद मुजाफ इलैह है। तो ये जो कलम मुजाफ है किसकी तरफ मुजाफ है, सईद की तरफ है। और सईद क्या है, सईद है अलम यानी नाम, ठीक है, पर्सन के खास नाम, ठीक है। सेकंड सेकंड कैटेगरी में देखें आलाम लिखा हुआ है, तो ये जो कलम मुजाफ है अलम की तरफ मुजाफ है, तो ये भी ये कलम क्या हो जाएगा, ये कलम क्या हो जाएगा, मारफा की किस, मारफा की किस्म हो जाएगी, ठीक है। थर्ड में अस्मा इशारा है, पहले देख लें। उसके बाद किताबु हाजा को देखें, किताबु हाजा यह किताब, किताब की इजाफत की गई हाजा की तरफ, इसमें इशारा की तरफ, किताब मुजाफ है, हाजा मुजाफ इलैह है, हाजा मुजाफ इलैह है। तो किताब की चूंकि इजाफत की जा रही हाजा इसमें इशारा की तरफ, इसीलिए क्या कहते हैं, ये किताब लफ्ज जो है ये भी मारफा की किस्म हो गई, और मारफा की कौन सी किस्म हो गई, छठी किस्म हो गई, ठीक है। उसके बाद देखे यहां से यहां तक देखना, कुर्रासतुल लजी इंडिका, कुर्रासतुल लजी इंडका, कुर्रासतुन के माना कॉपी, नोटबुक, ठीक है। अल्लजी जो के, अल्लजी वो एक मर्द जो के, इंडका तेरे पास है, ठीक है। कुर्रासतु अल्लजी इंडका वो कॉपी जो के तेरे पास है, ठीक है। अल्लजी के माना होते हैं वो एक मर्द जो के, या फिर वो जो के,
وہ ایک مرد جو کہ، یا پھر صرف ہوگا وہ جو کہ، ٹھیک ہے، وہ جو کہ کراست الذی، اس کو ملا کر پڑھیں گے کراست الذی عندک، ٹھیک ہے، وہ کاپی جو کہ تیرے پاس ہے، عندک کے معنی پاس، کاف ضمیر فار یور، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ جو الذی ہے اسماء موصولہ ہے، چوتھی قسم کو دیکھیں، اسماء موصولہ کیا کیا بتایا تھا میں نے، الذی اور اللتی، تو کراستو جو ہے مضاف ہے کس کی طرف، الذی کی طرف، ٹھیک ہے۔ ابھی اتنی ہی بات دھیان میں رکھیں، باقی آپ پوچھیں گے انڈکا کیا ہے، تو اس کو میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بس ابھی یہ دیکھیں کہ کراستو جو ہے یہ اس کی اضافت ہے الذی کی طرف، اور الذی کے بعد جو انڈکا ہے اس کو ابھی چھوڑ دے، رہنے دے، بتاؤں گا تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانچویں قسم کیا ہے، معرف باللام ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ قمیص الرجلی، قمیص الرجلی، قمیص کے معنی شرٹ، رجل کے معنی مرد، الرجل کو دیکھے معرف باللام ہے کہ نہیں ہے، معرفہ کی پانچویں قسم ہے کہ نہیں ہے، معرفہ کی پانچویں قسم ہے، کیونکہ رجلن کو الف لام کے ذریعے سے الرجل بنایا گیا ہے، تو اسی کو تو کہتے ہیں معرف باللام، ٹھیک ہے۔ تو معرف باللام کی طرف اس قمیص کی اضافت کی گئی ہے، یہ قمیص جو ہے مضاف ہے کس کا، الرجلو کا، تو اسی وجہ سے یہ قمیص بھی کیا ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا، معرفہ کی قسم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چھٹی قسم آپ نے دیکھا، چھٹی قسم جو ہے معرفہ کی، وہ کیا ہوگا، ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، کسی ایک کی طرف مضاف ہو، چاہے ضمیر کی طرف مضاف ہو، ضمیر کا مضاف ہو، چاہے اعلام کا مضاف ہو، یعنی علم کا، نام کا مضاف ہو، چاہے اسم اشارہ کا مضاف ہو، چاہے اسماء موصولہ کا مضاف ہو، چاہے معرف باللام کا مضاف ہو، وہ تمام کے تمام کیا ہوں گے، آپ کو چھٹی قسم ہوگی معرفہ کی۔ تو یہ ہو گئی معرفہ کی چھٹی قسم۔ معرفہ کی آخری قسم، چونکہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں معرفہ کی 7 قسمیں، یہ 7 چیزیں ہیں، 6 چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے، 7ویں چیز کیا ہے، معرفہ بنیدہ، کیا ہے، معرفہ، معرفہ کے معنی معرفہ بنایا گیا ہو، اور بنیدہ، با کے معنی ذریعہ، ندا کے معنی پکارنا، معرفہ بنیدہ، ان تینوں کو ملا کر جب پڑھیں گے تو اب کیا ہوگا، معرفہ بنایا گیا ہو ندا کے ذریعے، ندا کے معنی آواز لگانا، پکارنا، معرفہ بنیدہ، یعنی آگے لکھا ہوا ہے، آگے دیکھیں ڈیفینیشن میں، معرفہ بنیدہ یعنی جو پکارنے کی وجہ سے متعین ہوا ہو، معرفہ بنیدہ کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، یعنی جو پکارنے کی وجہ سے متعین ہوا ہو، جیسے یا رجولو، یا رجولو، یا حرف ندا ہے، حرف ندا ہے، ٹھیک ہے، اور رجل جو ہے منادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو رجل کے معنی کیا ہوتے ہیں، مرد، یا کے معنی کیا ہوتے ہیں، اے، یا رجولو، یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا کے ذریعے سے آدمی کو پکارا جا رہا ہے۔ تو رجل جو تھا، رجولن وداؤٹ الف لام جو تھا، رجولن، وہ تو تھا نکرہ، وہ نکرہ تھا، لیکن جب ہم یا کے ذریعے سے، جب ہم ایک منٹ، یا کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں، اس رجل کو بلایا، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو گیا، یہ پکارنے کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا، یا رجولو، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ گزر رہے تھے، میں نے کسی کو نہیں پکارا، ایک کو بولا یا زیدو، ٹھیک ہے، تو زید ہی نہ سنے گا، یا پھر اے انسان، اے آدمی، ٹھیک ہے، جس کو بلایا گیا ہو تو وہ خاص ہو جائے گا پکارنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا رجولو، اے آدمی، اے مرد، معرفہ بنیدہ یعنی جو پکارنے کی وجہ سے متعین ہوا ہو، جیسے یا رجولو، یا حرف ندا ہے، حرف کے معنی حرف، ندا کے معنی آواز لگانا، پکارنا، اور رجولو منادہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو آواز لگائی گئی اسے کہتے ہیں منادا۔ تو رجولن وداؤٹ الف لام کے کیا تھا، نکیرہ تھا، لیکن اس کے شروع میں یا لگا دیا، حرف ندا، پکار رہے ہیں یا کے ذریعے سے،
تو یہی رجلن وداؤٹ الف لام ہے، مگر یہ معرفہ آ گیا، معرفہ ہو گیا، یہ اب نکرہ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی آپ کو معرفہ کی پوری ڈیٹیل۔ اب آگے دیکھتے ہیں نکرہ یعنی کامن۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ نکرہ وہ اسم ہے، نکرہ وہ اسم ہے جو غیر متعین چیز پر دلالت کرے۔ معرفہ کا الٹا، پراپر کا الٹا کامن نون، ٹھیک ہے۔ معرفہ کا الٹا نکرہ۔ تو نکرہ وہ اسم ہے جو غیر متعین چیز پر، ان اسپیسیفک تھنگ پر، ٹھیک ہے، دلالت کرے، غیر مخصوص چیز کو، غیر متعین چیز کو بتلائے، اسے نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے فرسن، جیسے کیا لکھا ہوا ہے؟ فرسن۔ فرسن کے معنی کوئی گھوڑا، ترجمہ بھی دیا ہوا ہے، جیسے فرسن کوئی گھوڑا، تو یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، یہ ہے نکرہ۔ نکرہ کی تعریف ہے وہ اسم ہے جو غیر متعین چیز پر دلالت کرے، جیسے فرسن، فرسن کے معنی کوئی گھوڑا، ٹھیک ہے۔ نوٹ نیچے کیا دیا ہوا ہے؟ معرفہ کی 7 قسموں کے علاوہ، معرفہ کی یہ جو 7 قسمیں ہوئی، 5 قسمیں تو کیا ہوئی؟ ضمیر اعلام اور اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ، اور 5ویں قسم جو ہے معرف باللام، اور 6ٹھی قسم ہو گئی ہر وہ اسم جو ان 5 کی طرف مضاف ہو، اور 7ویں قسم ہے معرفہ بندہ، یعنی جو پکارنے کی وجہ سے متعین ہوا ہو، جیسے یا رجلو۔ یہ 7 قسم کے علاوہ، معرفہ کی جو یہ 7 قسم ہیں، ان 7 قسموں کے علاوہ جتنے بھی اسماء یعنی ناؤن سے ہے، وہ تمام کے تمام نکرہ ہے، وہ تمام کے تمام نکرہ ہے، یعنی کامن ہے، ٹھیک ہے۔ معرفہ جو ہے یہی آپ کو 7 قسمیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کوئی معرفہ نہیں ملے گا۔ جی نیچے جو لکھا ہوا ہے یہ مثال ترتیب وار ہے، یہ مثالیں جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 ترتیب وار ہے، ترتیب کے حساب سے۔ پہلی مثال میں کتاب کی اضافت ضمیر کی طرف ہے، کتابوہو، چھٹا کو دیکھیں، چھٹا میں جو اگزامپل لکھا ہوا اس کو دیکھیں۔ پہلی مثال میں کتاب کی اضافت ضمیر کی طرف ہے، کتابوہو، اس کی کتاب، کتاب مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، کتاب کی اضافت ہو ضمیر کی طرف، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال میں قلم کی اضافت علم کی طرف ہے، یاد رکھیں گے علم کے معنی نام ہوتا ہے، علم کے معنی نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خاص نام۔ قلم کی اضافت علم کی طرف ہے، قلم سعید، قلم مضاف، سعید مضاف الیہ، سعید کا قلم، قلم کی اضافت سعید کی طرف ہے جو کہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری مثال میں کتاب کی اضافت اسم اشارہ کی طرف، کتاب ھذا، یہ کتاب، کتاب مضاف ہے، ھذا مضاف الیہ ہے، کتاب کی اضافت اسم اشارہ کی طرف ہے، اس لیے یہ کتاب بھی معرفہ کی قسموں میں سے ہوگا، معرفہ کی 6ٹھی قسم ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی مثال میں کراست الذی عندک، ٹھیک ہے۔ کراستن کے معنی کاپی، اور الذی کے معنی ہوتے ہیں وہ ایک مرد جو کہ، یا پھر وہ جو کہ، ٹھیک ہے۔ کراست الذی عندک ترجمہ ہوگا وہ کاپی جو آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن الذی کے بعد جو عندک ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا ہوں، ابھی بتاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہے آخری قسم جو ہے قمیص الرجلی، قمیص الرجلی دیکھ رہے ہیں، ڈرائنگ اوور رائٹ کس کا ہو رہا ہے؟ جی قمیص الرجلی، مرد کا شرٹ، مرد کا شرٹ، ٹھیک ہے، قمیص الرجلی۔ تو چوتھی کہاں گیا؟ تیسری مثال میں کتاب کی اضافت اسم اشارہ کی طرف، چوتھی مثال میں کراستن کی اضافت اسم موصول مع صلہ کی طرف ہے۔ اب چلیے پہلے اسی کو بتا دیتے ہیں۔ کراست الذی عندک، عندک، کراستن کے معنی کاپی، کراستن کی اضافت الذی کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن الذی جو ہے اسم موصول ہے، اور اسم موصول کے بارے میں آپ آگے پڑھیں گے کہ وہ صلہ سے ملے بغیر، اسم موصول کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو اسم موصول یعنی الذی یا اللتی کا کیا ہوتا ہے؟ صلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی اسم موصول آئے گا تو اس کے بعد اس کا جو پیر ہے، ٹھیک ہے، صلہ، وہ آنا ضروری ہے، تبھی
یہ اسم موصول سینٹینس کا پارٹ بن سکے گا، حصہ بن سکے گا. یعنی الذی کے بعد جو انڈکا ہے، یہی انڈا مضاف ہے اور کاف ضمیر مضاف الیہ ہے. انڈکا، ٹھیک ہے، مضاف اینڈ مضاف الیہ. تو یہ الذی کے بعد ہے، تو یہ انڈکا مضاف اینڈ مضاف الیہ مل کر کے الذی کا صلہ ہے. اگر یہ انڈکا نہیں ہوتا تو یہ جو الذی ہے یہ قراستن کا پارٹ نہیں بن سکتا، قراستن کا حصہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں الذی. تو اس میں موصول ہو گیا، اور الذی کے بعد جو انڈکا ہے وہ اسم موصول کا صلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں چوتھی مثال میں قراستن کی اضافت اسم موصول مع صلہ، مع کے معنی ساتھ، اسم موصول وتھ صلہ، اسم موصول اور اس کے صلہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے، اور آخری مثال میں قمیص کی قمیص الرجلی، آخری مثال میں قمیص کی اضافت معرف باللام کی طرف ہے، معرف باللام کی طرف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام کی تمام ہر وہ اسم جو مذکورہ بالا 5 قسموں میں سے، یعنی ضمیروں میں سے، ضمیر کی طرف ہو یا پھر علم کی طرف ہو یا اسم اشارہ کی طرف ہو یا پھر اسم موصولہ کی طرف ہو یا پھر معرف باللام کی طرف ہو، ان 5 کیا کہتے ہیں، ان 5 کی طرف اگر مضاف ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا آپ کو معرفہ کی 6ٹھی قسم، اور معرفہ کی جو 7ویں قسم ہے وہ آپ کو معرفہ بنیدہ ہے. جی، یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا. سوال پوچھیں، کوئی پریشانی ہو تو بتائیں. جی، اور یہ لیسن بھی سمجھ لیجئے بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے، آسان ہے، کیونکہ پراپر نون اور کامن نون سبھی کے ذہن میں رہتا ہے. بس لینگویج چینج ہے اور تھوڑی سی نئی چیز، نیا ٹرم ہے، اور کوئی بات نہیں. جی، سوال ہو تو پوچھیں، اور اگر ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہو تو بتائیں. جی، جواب دیں لکھ کر یا بول کر، کوئی بھی. السلام علیکم جی، حافظ صاحب آگے چلیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا؟ جی، جی وعلیکم ٹھیک ہے. السلام. ٹھیک ہے، 1 منٹ. پیج نمبر 9، 7واں سبق. یہ ہے امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اس میں. بس دیکھیں 7واں سبق میں کیا لکھا ہوا ہے. آخری حرف، یہاں سے دیکھیں، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے، آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے، تبدیلی یعنی چینجنگ کے حساب سے، آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی 2 قسمیں ہیں. پھر سنیں، آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی 2 قسمیں ہیں. حرف کی تبدیلی، آخری حرف کہہ رہے ہیں، یاد رکھیں گے لفظ اور حرف میں فرق ہوتا ہے. لفظ کو کہتے ہیں ورڈ اور حرف کو کہتے ہیں لیٹر. ٹھیک ہے، 1 منٹ. تو آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے، آخری لیٹر، لاسٹ لیٹر کے چینجنگ کے اعتبار سے، یعنی لاسٹ لیٹر پہ جو زبر زیر پیش ہم گرامر کے حساب سے لگاتے ہیں، اس پہ زبر آئے گا یا زیر آئے گا یا پیش آئے گا، اور وہ چینج ہوتا رہتا ہے، چینج ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، چینجنگ ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے اسی کو تبدیلی کہتے ہیں. آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی 2 قسمیں. کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. معرب، کیا ہے؟ 1 منٹ. معرب اور مبنی. آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. ظاہر ہے کہ ہم عربی کے جو الفاظ پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کبھی زبر آ رہا ہے، کبھی زیر آ رہا ہے، کبھی پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ چینج کیسے ہو رہا، اور کبھی چینج ہو رہا کبھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. تو چینج ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے، چینج ہونے اور نہ ہونے کو کہتے ہیں تبدیلی، ٹھیک ہے. آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. ڈیفینیشن تو کتاب میں آ رہا ہے، اس سے پہلے سمجھ لیں. معرب یعنی چینجیبل ورڈ، ٹھیک ہے، چینجیبل ورڈ، اور مبنی یعنی انچینجیبل ورڈ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں معرب، اس کے بعد پھر عامل، پھر اعراب، پھر محل اعراب، بس یہی 4 ٹرم ہیں. معرب، معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب کی تعریف کیا ہے؟ کتابی تعریف، وہ کلمہ ہے، معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے کی صورت میں بدلتا رہتا ہو. معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے کی صورت میں بدلتا رہتا ہو. اب پوچھیں گے عامل کیا ہے؟ آگے ڈیفینیشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ابھی بس جو چیز آ رہا ہے اس کی تعریف کو ہی سنیں اور اسی کو دھیان میں رکھیں. معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب وہ کلمہ ہے، وہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے. چونکہ پہلے کلیئر ہو گیا کہ معرب اور مبنی دونوں کلمہ کی قسم ہیں، کلمہ کی قسم ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس کے ترجمہ میں کریں گے، اس کے ڈیفینیشن میں بھی کہیں گے کہ معرب وہ کلمہ ہے. ایسے ہی مبنی کی جب تعریف کریں گے تو مبنی وہ کلمہ ہے. چونکہ یہ معرب اور مبنی کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کی قسمیں ہیں، تو اس کے ڈیفینیشن میں وہ کلمہ ہے ضرور آئے گا، ٹھیک ہے. معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف یعنی آخری لیٹر، ٹھیک ہے، عامل کے بدلنے کی صورت میں بدلتا رہتا ہو. عامل اگر بدلتا ہے تو معرب کا آخری حرف پہ جو حرکت ہے زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، پہلے سے جو بھی ہے، مان لیتے پہلے زبر ہے تو عامل بدلا، عامل آ گیا آپ کو کیا بولتے ہیں آبجیکٹ والا، تو زبر آ گیا. نہیں، پہلے سے زبر ہے تو عامل آ گیا، اگر فاعل والا تو پیش آ گیا، اگر آ گیا زیر والا تو پھر زیر آ گیا، ٹھیک ہے. تو معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے کی صورت میں بدلتا رہتا ہو، بار بار بدلتا رہتا ہو. جتنی بار عامل بدل رہا ہے اتنی بار معرب کا آخر بدل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں عامل. عامل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنے والا، عمل کرنے والا، ٹھیک ہے. عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے. عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پہلے معرب کی تعریف میں کیا آیا کہ وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے کی صورت میں بدلتا رہتا ہو. عامل کے بدلنے سے معرب کا آخری حرف کا جو حرکت ہے وہ بدلتا رہتا ہے. اب عامل کی تعریف کر رہے ہیں یہاں پہ، دیکھ لیں. عامل وہ ہے جس کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے چینج ہو رہا تھا. معرب وہ ہے نہیں، عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے، یعنی عامل سمجھ لے فیکٹر، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اعراب. یہ ساری ٹرم ہیں، ٹرم کو ذہن میں رکھنا ہے اور ہو سکے تو اسے ریممبر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اعراب، اعراب کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد آئے گا محل اعراب. محل اعراب کسے کہتے ہیں؟ پہلے اعراب کو دیکھیں، عامل کے جسٹ نیچے. اعراب وہ تبدیلی ہے، وہ چینجنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ بدلاؤ ہے. اعراب وہ تبدیلی ہے جو معرب کے آخری حرف میں ہوتی ہے. اعراب وہ تبدیلی ہے جو معرب کے آخری حرف میں ہوتی ہے. جیسے کبھی زبر تھا، کبھی زیر ہے، کبھی پیش ہے، تو یہی زبر زیر پیش جو ہے اسی کو آپ کہیں گے اعراب. وہی تو چینج ہوتا ہے عامل کی وجہ سے. اعراب وہ تبدیلی ہے، وہ بدلاؤ ہے، وہ چینجنگ ہے جو معرب کے آخری حرف میں ہوتی ہے. یاد رکھیں گے نحو کی جو بحث ہے، یہ جو نحو ہم پڑھ رہے ہیں، جو فن،
تو اس میں جو بحث ہے معرب اور مبنی کے کی جو بحث ہے تو اس کے آخری لیٹر پہ بحث ہے، ٹھیک ہے، بیچ کا اور شروع کا اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، وہ آپ کو صرف میں سیکھنا ہے، اس کتاب میں نہیں سیکھنا ہے۔ اعراب وہ تبدیلی ہے جو معرب کے آخری حرف میں ہوتی ہے۔ بھی سب سمجھ میں آ جائے گا، ابھی ایگزامپل نہیں، پہلے صرف تعریف ڈیفینیشن آ رہا، پھر ایک ہی بار ایگزامپل آ رہا ہے۔ آگے ہے محل اعراب۔ کیا ہے؟ محل اعراب۔ محل کے معنی ہوتے جگہ، ٹھیک ہے، اعراب کے معنی ہوتے اعراب، ابھی آپ نے پڑھا۔ اعراب وہ تبدیلی ہے جو معرب کے آخری حرف میں ہوتی ہے، یعنی زبر زیر پیش کیا ہے؟ اعراب ہے۔ محل اعراب یعنی اعراب کی جگہ، پلیس آف اعراب، ٹھیک ہے، معرب کا آخری حرف ہے۔ محل اعراب جو ہے معرب کا آخری حرف ہے۔ مبنی کی تو ابھی بحث ہی نہیں ہو رہی ہے، معرب کی بحث ہو رہی ہے، مبنی کو چھوڑ دیں ابھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک منٹ، مبنی کو میں ہٹا دیا۔ محل اعراب دیکھ رہے تھے، عامل کے بعد اعراب، اعراب کے بعد محل اعراب۔ محل اعراب، محل کے معنی جگہ، اعراب کے معنی اعراب، اعراب کی جگہ۔ محل اعراب معرب کا آخری حرف ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جاء زیدن، کیا ہے؟ جیسے جاء زیدن، پہلی اگزامپل، رأیت زیدن، یہاں سے لے کر کے آپ کو ہو جائے گا یہاں تک، زیدن تک، یہ ایک سنٹینس ہے۔ جاء زیدن ایک سنٹینس ہے، سیپریٹ سنٹینس ہے۔ رأیت زیدن یہ ایک الگ جملہ ہے، اور اس کے بعد پھر سبھی کے بیچ میں کوما بھی دکھ رہا ہوگا آپ کو، مررت بزیدن۔ پہلے اس کا ترجمہ بھی سمجھیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ جاء زیدن، زید آیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے والا جو جملہ ہے وہ رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا۔ اس کے بعد ہے مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اب تک سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کیس میں نومینیٹو کیس، ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو کیس، اور ایک ہوتا ہے پسیسیو یا پھر جینیٹیو کیس، یعنی زیر والی حالت۔ وہی حالت کو یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ پہلے دیکھیں کہ جاء زیدن، زید آیا۔ جاء جو ہے فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی، ماضی، سمپل پاسٹ ٹینس۔ صرف جاء کو دیکھیں، سمپل پاسٹ ٹینس۔ اور اس سے پہلے ورب کی قسموں کو سمجھیں کہ ورب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ انٹرانزیٹو ورب اور ٹرانزیٹو ورب، ٹھیک ہے۔ اسی کو اردو میں کہتے ہیں فعل لازم اور فعل متعدی۔ بس مجھے ذہن میں آیا کہ انٹرانزیٹو اور ٹرانزیٹو ورڈ کہتے ہیں، لیکن کس کو کون کہتے ہیں وہ اس میں جو تطبیق ہوگی عربی کی وہ ابھی ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ خیر، جاء زیدن، زید آیا۔ جاء جو ہے فعل ہے، زیدن اس کا فاعل ہے۔ جاء کیا ہے؟ فعل یعنی سبجیکٹ ہے، نہیں ورب ہے، اور زیدن جو ہے سبجیکٹ ہے۔ جاء ورب کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے زیدن، ٹھیک ہے۔ تو جو فعل اور فاعل سے مل کر کے، جو فعل صرف فاعل سے مل کر کے مکمل جملہ ہو جائے، کمپلیٹ سینس دے دے، اسے کہتے ہیں فعل لازم، فعل لازم۔ اور جس فعل کو آبجیکٹ کی ضرورت ہو یا پھر کسی دوسرے چیز کی ضرورت ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل متعدی، فعل متعدی، ٹھیک ہے۔ تو جاء زیدن، جاء فعل ہے، جاء فعل ہے، اور زیدن اس کا فاعل ہے۔ اور فاعل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فاعل یعنی سبجیکٹ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کس حالت میں ہوتا ہے؟ کس کیس میں ہوتا ہے؟ نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے، نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے۔ نومینیٹو کیس میں کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے۔ رفع کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، جاء فعل ہے اور زیدن فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جاء فعل کا یعنی ورب کا، زیدن سبجیکٹ ہے یعنی فاعل ہے، اور فاعل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفعی ہوتی ہے، یعنی اس پہ پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد رأیتو زیدن، میں نے زید کو دیکھا. تو پہلے رأیتو کو سنیں. رأیتو کے معنی ہوں گے میں نے دیکھا. رأیتو کے معنی میں نے دیکھا. تو اس رأیتو کے اندر رأیتو فعل ہے اور اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہے. انا ضمیر یعنی آئی ہڈن ہے. ٹھیک ہے. تو رأیتو تو فعل ہو گیا اور اس کا جو فاعل ہے اس کے اندر جو پوشیدہ چھپی ہوئی جو ضمیر ہے وہی اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. رأیتو جو ہو گیا یہ ورب ہو گیا اور اس کا جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر جو آئی چھپی ہوئی ہے، آئی ہڈن ضمیر ہے، پروناؤن ہے، وہی سبجیکٹ ہے. تو رأیتو فعل اینڈ اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ ہو گیا فاعل. تو فعل فاعل سے مل کر بن سکتا تھا جملہ، لیکن آگے دیا ہوا آبجیکٹ زیدن، زیدن. ٹھیک ہے. تو رأیتو کا آبجیکٹ بن رہا ہے زیدن. اور آبجیکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ کس کیس میں ہوتا ہے؟ آبجیکٹیو کیس، یعنی حالت نسبی میں. نسبی یا نسب کے معنی زبر. ٹھیک ہے. حالت نسبی میں ہوتا ہے یعنی اس پہ زبر ہوگا، یعنی مفعول آبجیکٹ پہ زبر ہوگا. رأیتو کا آبجیکٹ ہے زیدن، میں نے دیکھا زید کو. میں نے کس کو دیکھا؟ زید کو. مفعول کا جب ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو اس کے ترجمہ میں کو آتا ہے. جیسا میں بتا رہا ہوں، رأیتو زیدن، میں نے زید کو دیکھا. ٹھیک ہے. تو رأیتو کا آبجیکٹ ہے زیدن اور زیدن جو آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ کی جو حالت ہوتی ہے آبجیکٹیو کیس یعنی حالت نسبی. اردو میں کہتے ہیں حالت نسبی یعنی زبر والی حالت میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مررتو بزیدن. مررتو، مرر کے معنی ہوں گے گزرنا اور تو ضمیر مررتو. مررتو واحد متکلم ہے. ٹھیک ہے. اسی سے بنے گا مررنا، ہم لوگ گزرے. مررتو میں گزرا. ٹھیک ہے. مررتو بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا. تو مررتو فعل اور اس کے اندر جو پوشیدہ ضمیر ہے انا یعنی آئی، جو ہڈن ضمیر ہے مررتو کے اندر جو انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے. اس وقت مررتو کا اس کے بعد پھر کیا ہے؟ آبجیکٹ تو یہ ہے نہیں، با حرف جر ہے یعنی پریپوزیشن ہے. با حرف جر اور زیدن مجرور. ٹھیک ہے. با حرف جر زیدن مجرور. با حرف جر زیدن مجرور کے ساتھ مل کر مررتو کے متعلق ہو جائے گا. کیا کہیں گے؟ مررتو کے متعلق ہو جائے گا. اور مررتو فعل، اس کے اندر جو فاعل ہے جو چھپی ہوئی ضمیر ہے اس کے ساتھ مل کر اور جار مجرور اور متعلقات کے ساتھ مل کر، یعنی با حرف جر ہے زیدن مجرور ہے، جار اور مجرور مل کر متعلق ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مررتو بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے. اتنی بات ہو گئی. حالت نسبی سمجھ گئے، حالت رفعی سمجھ گئے، حالت جری سمجھ گئے. اب پھر سے دیکھیں محل اعراب کو. محل اعراب مورب کا آخری حرف ہے. جیسے جاء زیدن، زید آیا. ہاں، انا یعنی آئی چھپی ہے. ہاں ٹھیک ہے. مرتو میں چھپی ہے اور رائتو میں چھپی ہے. ٹھیک ہے. پھر سے دیکھیں یہاں سے محل اعراب سے، محل اعراب سے پھر اسے ریویژن کرا دوں گا. محل اعراب مورب کا آخری حرف ہے. جیسے جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن. پہلا ترجمہ ہوگا جاء زیدن کا، زید آیا. دوسرے کا ترجمہ ہوگا رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا. تیسرا ہوگا مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے. پہلے میں زید، دوسرے میں زید، تیسرے میں زید. تینوں میں زید ہے، زید تینوں میں ہے، لیکن تینوں میں کیس جو ہے الگ ہے. ٹھیک ہے. پہلے میں نومینیٹیو کیس ہے کیونکہ فاعل بن رہا ہے. دوسرے میں آبجیکٹیو کیس ہے کیونکہ نصب ہے، مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. اور تیسرے میں کیا ہے؟ حالت جری میں ہے، جینیٹیو کیس میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. تو اب یہ دیکھیں زیدن پہ جو رفع ہے جاء زیدن پہلے اگزامپل میں، وہ جاء کی وجہ سے. تو زیدن کا جو عامل ہے
जाआ है, पहले सेंटेंस में जाआ है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में इस जाआ, ये जाआ जो आमिल है चेंज हो गया, आमिल बदल गया, जाआ के बदले क्या आया, राइतू, लेकिन जैद जो है जैद ही है, ठीक है। तो राइतू आ गया, आमिल बदल गया, तो आमिल के बदलने से मोरब के आखिरी में क्या होती है, तब्दीली होती है, तब्दीली होती है। पहले जाआ की वजह से जैदुन था, अब आमिल चेंज हो गया, यानी जाआ के बजाय राइतू आ गया, तो अब राइतू की वजह से जैदन आया, क्योंकि राइतू का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद मररतू आया, फिर चेंज हो गया, मैं गुजरा, ठीक है, मररतू मैं गुजरा, यहां तक हो गया। बा हरफ जर लगा हुआ है जैद पे, तो हरफ जर जिस पे लगा होता है उस वो क्या होता है, उसकी हालत हालत जर्री होती है। तो इसका आमिल कौन है, जैद का, बा हरफ जर है, बा हरफ जर की वजह से जैद, आखिर जैद जो है उस पे जेर है। अब देखें, महल्ले एराब मोरब का आखिरी हर्फ है, जैसे जा जैदुन, रअयतु जैदन, मररतु बिजैदिन, मैं जैद के पास से गुजरा, मैंने जैद को देखा, मैं जैद के पास से गुजरा। इन तीनों सेंटेंस में, इन तीनों जुमलों में जैद जो है मुअरब है, क्या है, जैद मुअरब है, चेंजेबल वर्ड, ठीक है। जैद चेंज हो रहा ना, नॉमिनेटिव केस, हालत रफ़ी, यानी उस पे दो पेश है, पहले पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में बदल गया, ठीक है, जैदन हो गया, उसके बाद तीसरे सेंटेंस में जैदिन हो गया। तो ये जैद जो है तीनों जुमलों में अगर देखेंगे, तीनों जुमलों के एतबार से देखेंगे, हिसाब से देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, मुअरब है, मुअरब है। और जाआ, राइतु और बा हरफे जर यानी प्रीपोजिशन, ठीक है, बा हरफे जर क्या है, आमिल है, आमिल है यानी फैक्टर है, ठीक है। उसी की वजह से जैद का आखिर चेंज हो रहा था। और जैद पर रफा यानी पेश, चाहे एक पेश चाहे दो पेश, दोनों को रफा कहेंगे। नसब यानी जबर, और जर एराब हैं। ये क्या है, नसब और रफा, नसब और जर, ये एराब है, ठीक है। एराब की तारीफ भी हो गई, यानी महल्ले एराब से पहले एराब लिखा हुआ था। उसके बाद जैद की जो दाल है, जैद, जा या दाल, तीन लेटर से मिलकर बनता है जैद। जैद की जो दाल है, थर्ड लेटर जो है, लास्ट लेटर जो है, वो है महल्ले एराब, ठीक है। यानी जा फैक्टर हो या आमिल हो, या फिर राइतू हो, या फिर मररतू भी हो, उसकी वजह से जा पे नहीं चेंजिंग आएगा, या पे नहीं आएगा, जैद की दाल पे चेंजिंग आएगा, ठीक है, तब्दीली होगी। जी, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। एक बार रिपीट करता हूँ ऊपर ही से, आखिरी हर्फ की तब्दीली के एतबार से, यानी आखिरी हर्फ के चेंजिंग के एतबार से, हरकत की चेंजिंग, हरकत यानी जबर जेर पेश, हरकत की चेंजिंग के एतबार से, एराब की चेंजिंग के एतबार से, तब्दीली के एतबार से कलिमा की दो किस्में हैं, मुअरब और मबनी। मुअरब और मबनी, मुअरब यानी चेंजेबल वर्ड, और मबनी यानी अनचेंजेबल वर्ड। मबनी की बहस आगे आ रही है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, मुअरब को देखते हैं। पहली तारीफ जो है, डेफिनेशन है, मुअरब वो कलमा है जिसका आखिरी हर्फ आमिल के बदलने की सूरत में बदलता रहता हो। मुअरब वो कलमा है जिसका आखिरी हर्फ आमिल के बदलने की सूरत में बदलता रहता हो। उसके बाद है आमिल यानी फैक्टर। आमिल वो है जिसकी वजह से मुअरब के आखिर में तब्दीली होती है। आमिल वो है जिसकी वजह से मुअरब के आखिर में तब्दीली होती है। उसके बाद एराब, आराब नहीं पढ़ेंगे, एराब। एराब वो तब्दीली है, वो बदलाव है, वो चेंजिंग है जो मुअरब के, मुअरब यानी चेंजेबल वर्ड के आखिरी हर्फ यानी लास्ट लेटर में होती है। एराब वो तब्दीली है जो मुअरब के आखिरी हर्फ में होती है। एराब वो तब्दीली है जो मुअरब के आखिरी हर्फ में होती है। उसके बाद महल एराब, महल के माने जगह, एराब के माने एराब, एराब की जगह, महल एराब। महल एराब यानी एराब की जगह। एराब की जगह क्या है, मुअरब का आखिरी हर्फ है, यानी चेंजेबल वर्ड का जो लास्ट लेटर है वही महल एराब है, उसी पे आप हरकत देंगे, चेंज भी करेंगे
आमिल की वजह से तो उसी पे देंगे, ठीक है। जैसे जा जैदुन, जैद आया, रअयतु जैदन, मैंने जैद को देखा, मररतु बिजैदिन, मैं जैद के पास से गुजरा। इन तीनों सेंटेंस में, इन तीनों जुमलों में जैद मुअरब है, ठीक है, इन तीनों में जैद मुअरब है। और जाआ पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में रअयतु, और तीसरे सेंटेंस में बा हर्फ जर यानी प्रीपोजिशन वर्ड क्या है, आमिल है, यानी इसी की वजह से जैद के आखिर में चेंजिंग और बदलाव हो रहा है। और जैद पर रफा यानी पेश, नसब यानी जबर, और जर यानी जेर एराब है। ये क्या है, एराब है, यानी जबर जेर पेश को ही एराब कहते हैं। और जैद के अंदर 3 लेटर होते हैं। जैद जो नाम है बंदे का, जैद के अंदर 3 लेटर होते हैं, ठीक है। तो इसके लास्ट लेटर पे, लास्ट लेटर जो है, लास्ट हर्फ जो है, आखिरी हर्फ जो है, वही है महल एराब। उसी पे आमिल की के बदलाव की वजह से एराब जो भी लगेगा उसी पे लगेगा, बीच में नहीं लगेगा, जा पे नहीं लगेगा, या पे नहीं लगेगा, बल्कि दाल ही पे लगेगा। जी, आगे कायदा रूल। इसमें मोरब के 3 एराब हैं। इसमें मोरब यानी चेंजेबल, चेंजेबल नॉन। इसमें मोरब, इसमें के माने नॉन, मोरब के माने अभी समझे, क्या कहते हैं, मोरब के माने चेंजेबल वर्ड। इसमें मोरब यानी चेंजेबल नॉन, जिसके आखिर में आमिल के बदलने से हरकत बदलती रहती है, उसे कहेंगे इसमें मोरब। इसमें मोरब के 3 एराब हैं। कितने हैं, 3 एराब हैं। पहले का नाम है रफा, दूसरे का नाम है नसब, और तीसरे का नाम है जर। रफा यानी पेश, चाहे एक पेश हो चाहे 2 पेश हो, वो अलग मैटर है, कहाँ तनवीन लगेगा कहाँ तनवीन नहीं लगेगा। 2 पेश को तनवीन कहते हैं, एक पेश को एक पेश कहते हैं। 2 जबर को तनवीन कहते हैं, एक जबर को एक जबर कहते हैं। 2 जेर को तनवीन कहते हैं, एक जेर को एक जेर कहते हैं, ठीक है। कायदा, इसमें मोरब के 3 एराब हैं। रफा यानी पेश, नसब यानी जबर, और जर यानी जेर, ठीक है। और जिस इसमें पर रफा हो, जिस इसमें पर रफा हो, ठीक है, उसको मरफू कहेंगे। क्या कहेंगे, मरफू, नोमिनेटिव केस वाला नॉन, ठीक है, हालत रफी वाला नाम। और जिस इसमें पर रफा हो, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, जिस इसमें पर रफा हो उसको क्या कहेंगे, मरफू। और जिस पर नसब हो उसको मंसूब। मरफू यानी सब्जेक्टिव, और नसब से मंसूब यानी ऑब्जेक्टिव। और जिस पर जर हो उसको शायद एक्यूजेटिव बोलते हैं या फिर जेनेटिव कहते हैं। जिस पर जर हो उसको मजरूर कहते हैं, यानी जेर वाली हालत को मजरूर कहते हैं। कायदा, इसमें मोरब के 3 एराब हैं, रफा, नसब और जर। रफा पेश को कहते हैं, नसब जबर को कहते हैं, और जर जेर को कहते हैं। और जिस इसमें पर रफा यानी पेश हो उसको मरफू यानी सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस, और जिस पर नसब हो उसको मंसूब यानी ऑब्जेक्टिव केस हालत नस्बी, ठीक है। और जिस पर जर हो उसको हालत जर्री, ठीक है। आगे है मबनी, बस लास्ट डेफिनेशन है। मबनी की तारीफ कर दे रहे हैं, उसके बाद कंप्लीट। मबनी यानी अनचे, जी बोलिए, जी बोलिए मुजीबुर रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो वो ये फतहा कसरा और दम्मा ये क्या होता है? फतहा देखिए, आप माइक बंद करें, इको बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं बताता हूँ, फतहा के माने भी जबर, और जम्मा के माने भी पेश, और क्या कहते हैं, कसरा के माने भी जेर, ठीक है। और रफा, रफा यानी पेश, रफा के माने भी पेश, नसब के माने भी जबर, ठीक है। रफा और फतहा एक चीज का नाम है, नसब और जम्मा नहीं, उल्टा बता दिया मैंने। रफा और जम्मा यानी पेश, रफा जम्मा पेश एक ही चीज है। नसब फतहा जबर, ठीक है। और जर कसरा और जेर ये सेम है। समझ में आई बात? जी बताएं, बोलिए। हाँ, और एक चीज और, मुझे ना ये प्रोनाउन जो है आई वाला वो समझ नहीं आ रहा है, इसमें कैसे पता चलेगा जो छुपा हुआ है?
بتاتے ہیں، رک جائیے۔ اس کے بعد ہے، پہلے اس کو بتا دیتے اس کے بعد پھر اس کو بتا دیں گے۔ مبنی، مبنی یعنی انچینجبل ورڈ۔ مبنی، مبنی کے معنی ہوتے ہیں جو ایک حالت پر ٹکا ہوا ہو، وہ چینج نہ ہوتا ہو کسی بھی حال میں، یعنی نومینیٹیو کیس ہو، سبجیکٹیو کیس ہو یا ایکوزیٹیو کیس ہو، کوئی بھی کیس ہو وہ چینج نہ ہوتا ہو، اسے کہیں گے مبنی۔ اور ابھی بھی مبنی پڑھ کر آئے ہیں۔ مبنی، مبنی کون کون ہے، مبنیات کون کون ہے وہ شاید پڑھ کر آ رہے ہیں یا پھر آگے اگلا سبق ہے۔ خیر، مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پہ رہتا ہو۔ مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہو، عامل کے بدلنے سے، یعنی فیکٹر کے بدلنے سے، عامل کے بدلنے سے اس میں تبدیلی نہ آتی ہو۔ مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہو، ٹھیک ہے، عامل کے بدلنے سے اس میں تبدیلی نہ آتی ہو، ٹھیک ہے۔ یہی معرب اور مبنی کی تعریف سمجھاتے وقت ہمارے جو استاد تھے وہ کہتے تھے کہ مبنی جو ہے وہ کہتا ہے زمیں ٹلت زماں ٹلت مگر نہ ٹلت گلے محمد خان، سمجھے، زمین ٹل جائے گی، زمانہ ٹل جائے گا، ادھر سے ادھر ہو جائے گا، لیکن مبنی جو ہے، گل محمد خان ایک بندہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ میں یہیں پہ رہوں گا تو یہیں پہ رہوں گا، یہیں جیوں گا یہیں مروں گا، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ تو یہی ہے مبنی کی اگزامپل وہ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، مبنی جو ایک حالت پر ہمیشہ رہے، کچھ بھی ہو وہ چینج نہ ہو۔ مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہو، عامل کے بدلنے سے اس میں تبدیلی نہ آتی ہو، جیسے جاء ھذا، یہ آیا، رأیتو ھذا، میں نے اس کو دیکھا، مررتو بھذا، میں اس کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے۔ تو جاء فعل ہے، ھذا فاعل ہے، جاء فعل ہے، ھذا فاعل ہے، یعنی جاء ورب ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ھذا اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ جو ہوتا ہے پہلے سے سمجھ لیں کہ وہ اگلا سبق میں آئے گا، وہ مبنیات میں سے ہے جس کی حالت چینج نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نومینیٹیو کیس میں ہے کیونکہ فعل کے بعد جو ہے ہوگا وہ فاعل ہوگا، اور فاعل جو فاعل کی جو کیس ہوتی حالت ہوتی حالت رفعی، یعنی نومینیٹیو کیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رأیتو ھذا، رأیتو کا ترجمہ ہے میں نے دیکھا، رآ یرا کے معنی ہوتا ہے دیکھنا، رأیتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ۔ آپ نے ابھی پوچھا کہ کیسے ہم سمجھے کہ اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہے یا پھر آئی پوشیدہ ہے، تو آپ اس سے اس کی جو ماضی ہے اس کو پڑھتے جائیں، ماضی ہو جائے گا رآ، 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 رأو، کیا ہوگا اس کا، جب ہم واحد متکلم آتے ہیں گردان پڑھتے ہوئے تو رأیتو آتا ہے، رأیتو واحد متکلم، اس کا ترجمہ ہوگا میں نے دیکھا، چاہے ایک مرد ہو چاہے ایک عورت، میں نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آئی ضمیر پوشیدہ ہے، رآ جو ہے یہ آپ کو ہو گیا فعل، اور یہ جو تو ضمیر ہے، یہ تو ضمیر یہی ہو گیا آپ کو فاعل۔ اگر اس کے آخر میں ہم نا جوڑ دیتے ہیں، رأی نا، تو جمع متکلم کا صیغہ ہو جائے گا، تو جھوٹے گا تو واحد متکلم کا صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہ تو سوری، بلکہ یہاں پہ پوشیدہ نہیں ہوگا، یہ جو تو ضمیر ہے نا یہی اس کا فاعل ہے، رآ صرف ورب ہے، اور تو جو ضمیر ہے تو تاپیش تو، یہی اس کا فاعل یعنی سبجیکٹ ہے۔ رأیتو میں نے دیکھا، ھذا اس کو، رأیتو ھذا میں نے اس کو دیکھا، اور مررتو بھذا میں اس کے پاس سے گزرا۔ تو تینوں حالت میں یہ دیکھے کہ ھذا میں کوئی بدلاؤ آیا، کوئی تبدیلی ہوئی، کچھ بھی فرق پڑا، جاء کے ساتھ آیا تب بھی، رأیتو کے ساتھ آیا تب بھی، اور مررتو کے بعد با حرف جر آیا تب بھی، تینوں حالتوں میں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، ھذا ھذا ھذا، ایسا نہیں ہوا کہ ھذا ھذو ھذی، اس طرح سے کچھ نہیں ہوا، ھذا تینوں حالتوں میں ہے۔ اور اس کا عامل پہلے والے میں جاء ہے، دوسرے والے میں رأیتو ہے، تیسرے والے میں با حرف جر ہے، مررتو بھی، ٹھیک ہے۔ عامل بدلتا گیا لیکن
हाजा नहीं बदला, हाजा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही है मबनी की तारीफ। मबनी वो कलिमा है जो हमेशा एक हाल पर रहता हो, आमिल के बदलने से उसमें तब्दीली ना आती हो, जैसे जा हाजा, राइतु हाजा और मरतु बिहाजा। इन मिसालों से में हाजा मबनी है। इन तीनों मिसालों में, जा हाजा में, राइतु हाजा में और मरतु बिहाजा में, इन तीनों मिसालों में हाजा जो है ये मबनी है। हाजा मबनी है। लास्ट में एक शेर दिया हुआ है, फारसी शेर है, ये शेर याद कर लें। इसमें मोरब और मबनी की तारीफ है इस शेर में। मोरब आबाशद के गर्दद बार बार, मोरब आबाशद के गर्दद बार बार, मबनी आबाशद के मानद बरकरार, मबनी आबाशद के मानद बरकरार। नीचे तर्जमा दिया हुआ इस शेर का तर्जमा। मोरब वो कलिमा है जो बार बार घूमे। गर्दद के माना होता है बार घूमना, और बार बार यानी बार बार। मोरब वो कलिमा है जो बार बार घूमे यानी बार बार बदले। ठीक है, जैसे जा जैदून, राइतु जैदन और मरतु बिजैदिन में जैद जो है मोरब है क्योंकि बार बार घूम रहा है, उसकी हालत बार बार चेंज हो रही है। लेकिन जा हाजा और राइतु हाजा और मरतु बिहाजा में हाजा जो है मबनी है। मबनी वो कलमा है, मबनी आबाशद के मानद बरकरार। मबनी वो कलमा है जो एक हालत पर बरकरार रहे। मबनी वो कलमा है जो एक हालत पर बरकरार रहे। जी, आई बात समझ में? और कोई सवाल हो तो पूछें। और अभी जो पूछ रहे थे उनको क्लियर हुआ? जी, एक मिनट, बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ना वो सुना है कि कुल हु अल्लाहु अहद के बाद में कुछ लोग तो अल्लाह समद कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं लिल्लाहु समद। तो इसमें मानों में क्या फर्क पड़ जाता है? क्या अल्लाह नील लाहु, समद। नील जी लाहु जी समद? जी। नहीं, माना, माना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अच्छा क्या, माना में फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे चूंकि कुल हु अल्लाहु अहद कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, कुल हु अल्लाहु। कुल हु अल्लाहु अहद लिल्लाहु समद। अच्छा हाँ, एक आयत पढ़ने के बाद दूसरी आयत में वस्ल करते हैं। वस्ल यानी बिगर सांस तोड़े मिलाना चाहते हैं वो। ठीक है, तो जी बेगर बेगर सांस तोड़े जब मिलाएंगे ने तो वो जो छोटी सी नून लगाते हैं उसे कहते हैं नून कुतनी। क्या कहते हैं? अच्छा। नून कुतनी। नून पतनी। हाँ, तो वो वस्ल के लिए आता है, कुल हु अल्लाहु अहदुन तो लिल्लाहु समद। तो उससे ये मीनिंग कहाँ थोड़ी ना कहाँ फर्क। लगा सकते कहाँ कहाँ? हैं? ये नून पतनी कहाँ कहाँ और लगा सकते हैं? ऐसे थोड़ी ना कोई भी लगाएंगे दो तो। आयतों को जोड़ने के लिए लगा सकते हैं क्या? हाँ जी। किसी भी दो आयतों को एक साथ जोड़ने के लिए हम इसको लगा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसका खास रूल है। ठीक है, और वो हाँ वो मैं कोई जानना चाह कोई रहा था जनरल रूल नहीं है कि हर जगह इम्प्लीमेंट होगा, और जी वो खास नून फायदा। कुतने का कायदा पढ़ना पड़ेगा। कहाँ जी लगता है वो, क्या नाम, कायदे के हिसाब से ना नून कुतने का कायदा पढ़ना पड़ेगा ना, कहाँ हाँ लगेगा हाँ, नून। उसका उसका खास कायदा है, उसको पढ़ना जी जी। पड़ेगा। नूरानी कायदा स्पेस नहीं पढ़ा इन्होंने, नूरानी हाँ, कायदे में तो। स्पेसिफिक रूल है। जी। जी, अच्छा लेसन समझ में आया ना? ठीक है। जी जी जी, अगर इसमें कोई समझ सवाल में हो आ तो गया। पूछे। जी, कोई सवाल हो तो पूछें, एक एक दो मिनट के अंदर। मुझे क्लियर है। जी, और साथी? ये ठीक है हाफिज साहब, ठीक है माशाल्लाह। जी, ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।